اس پیٹرول بم کے اثرات۔ ہم کہاں کمزور ہیں؟ ایک غریب انسان کیا کرے؟ مشکل زندگی یا مشکل آخرت؟ السلام علیکم، میرا نام اسامہ زریاب ہے۔ مجھ سمیت تمام پاکستانیوں کو دکھ کے ساتھ مبارک ہو کہ پیٹرول کی نئی قیمت 458 روپے پر لیٹر ہو چکی ہے۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ پچھلی بار جب 55 روپے پر لیٹر قیمت بڑھی تھی تب بھی میں اسی امید میں تھا کہ 500 روپے تک قیمت جائے گی۔ خیر، اس وقت گورنمنٹ میری امید پر پوری نہیں اتری، لیکن اس بار انہوں نے پوری کوشش کی۔ اس طرح ڈیزل کی قیمت 520 روپے پر لیٹر ہو چکی ہے۔ اپنے لیے اتنی فکر نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو کوئی سواری ہی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں اثر انداز نہیں ہوں گا۔ اس اضافے سے مارکیٹ میں موجود تقریباً ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ پہلے ٹرانسپورٹ کرایوں کی بات کریں تو اس اضافے کے بعد ٹرانسپورٹ میں 60% کرایوں کے اضافے کا اعلان آ چکا ہے۔ میری اصل فکر گھر والوں کے لیے ہے اور آپ سب کے لیے بھی، چاہے کوئی بہت امیر ہو یا بہت غریب، کوئی مڈل کلاس شخص ہو یا لوور کلاس، ہر بندہ اس اضافے یا اس بوم کے ذریعے اثر آئے گا۔ ساری رات پریشان رہنے اور سوچنے کے بعد بھی اس کا کوئی حل میرے ذہن میں نہیں آ سکا۔ آج کے دن ایسا قوم ہم ایک پیج پر اکٹھے تو ہو چکے ہیں کہ بہت بڑی مشکل ہمارے سروں پر نازل ہو گئی ہے، لیکن ہیں تو ہم بھیڑ بکریاں ہی نا۔ ہمیں اپنے ایموشنز کو کیسے اور کہاں استعمال کرنا ہے ہمیں اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ ہوگا بھی کیسے؟ ہمیں نہ کبھی کسی نے بتایا اور نہ سکھایا کہ ایسے حالات میں کیا کیا جاتا ہے۔ سوسائڈل تھاٹس جب مائنڈ میں آئیں تو انہیں کیسے اوورکم کیا جاتا ہے، خود کو مضبوط رکھتے ہوئے دوسروں کو حوصلہ کیسے دیا جاتا ہے۔ We as a nation don't know even if you are educated or not۔ اتنا تو ہمیں پتہ ہے، پاکستانی تعلیم زندگی کو مشکل حالات میں جینے کا طریقہ تو بالکل نہیں سکھاتی۔ ہم نے خود بھی کبھی سیکھنے کی یا جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے اپنی زندگیوں کا بہت سارا وقت بس خود کو انٹرٹین کرنے میں گزار دیا، اور جب انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے نکل کر موجودہ جہنم کا ایک نظارہ کرنا پڑ رہا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ غریب شخص کی بات کریں تو نہ اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ یہ سب سیکھتا۔ وہ سارا دن محنت مزدوری یا کچھ بھی کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے میں مصروف رہتا تھا۔ خیر، یہ تھا سارا مسئلہ، اور اس کا حل جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ عملاً انتہائی مشکل ہے۔ سب سے پہلا حل اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اس اقدام کے خلاف اٹھا جائے، باہر نکل کر روڈ بند کر دیے جائیں، احتجاج کیا جائے، جو اس وقت ہر شخص کے ذہن میں چل رہا ہے۔ یقیناً اس کا فائدہ ہوگا، لیکن کچھ جانیں جائیں گی، کچھ لوگوں کی بھیڑیاں ٹوٹیں گی، کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر ان کے گھر والوں کو وکیل اور پولیس والے ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ اب ایک ان ڈرائیو والا اگر اپنا ایک دن احتجاج میں لگا دے گا تو اس دن اپنے گھر والوں کو کیا کھلائے گا؟ گزشتہ حالات کے پیش نظر غریب طبقے کے پاس تو سیونگز بھی نہیں ہوں گی، میرے پاس بھی نہیں ہے، اسی لیے میں نہ اس راستے کی امید رکھتا ہوں اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا۔ ہم کسی سیاسی پارٹی کے لیے تو نکل سکتے ہیں، لیکن خود کے حقوق کے لیے نہیں۔ اس کا فائدہ گورنمنٹ کو یہ ہوا کہ انہیں معلوم ہے کہ مردہ قوم ہے، جو مرضی ظلم ڈھالو یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ گورنمنٹ سے تو خیر میں کوئی امید بھی نہیں رکھ رہا ہوں، اور نہ ہی میری بات ان تک جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہم خود کو اور اپنے دماغوں کو مضبوط کریں۔ جب ہم نے یہ سوچ لیا ہے یا یہ دیکھ لیا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا آپ ان میں سے ہیں جو ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ کو اپنے مائنڈ کو سروائیول میکانزم میں لانا ہوگا۔ اس کے لیے پہلے دماغوں کو سمجھائیں کہ میں نے انہی وسائل میں زندگی گزارنی ہے جو مجھے مل رہے ہیں، اور دماغوں کو اس بات کے لیے بھی تیار رکھیں کہ حالات اس سے مزید بدتر بھی ہو سکتے ہیں۔ دماغ کمزور ہوگا تو شیطان دماغ پر حاوی ہوگا اور سوسائڈ کروا دے گا۔ آپ کی یا میری اس دنیا سے تو جان چھوٹ جائے گی، لیکن پھر اللہ کی پکڑ ہو جائے گی۔ دوسری طرف آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ تو دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے، لیکن دیکھنے والوں کے لیے وہ محض ایک تماشا ہوں گے، جنہیں آپ اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ہم انسانیت نما حیوانیت سے تو بخوبی واقف ہیں، یہ بے رحم دنیا انہیں نوچ کھائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ خود کو مضبوط کریں، نہ صرف خود کے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ انہیں نظر آئے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمارے گھر کا سربراہ پہاڑ بن کر کھڑا ہوا ہے ہمارے سامنے۔ تیسرے نمبر پر میں بات کروں گا ضروریات اور خواہشات کی۔ میں خود سے بات شروع کروں گا کہ مجھے سگریٹ نوشی چھوڑنی پڑ رہی ہے کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، مزید افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پیچھے پھینک کر اپنی اس بری عادت پر پیسے ضائع کروں۔ یہی مشورہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ سیلف کنٹرول کو اپنائیں، ضروریات کو پہلے رکھیں اور بے جا خواہشات کو فی الحال کے لیے بالکل بھول جائیں۔ مجھ سے بہتر آپ خود جانتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کی ضرورت ہے اور کیا آپ کی خواہش ہے۔ بالکل یہی سبق اپنے گھر والوں کو بھی نہ صرف دیں بلکہ بیٹھ کر انہیں سمجھائیں، اور ایسے سمجھائیں کہ انہیں سمجھ آ جائے۔ اپنی فیملی کو بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کسی بات پر کیسے آمادہ کرنا ہے۔ ذہن سازی تو ہمیں کرنی پڑے گی، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگوں تک۔
خیر ہمارے بزرگوں کی ایک عادت تو اچھی ہے کہ وہ ہماری نسل کی طرح فضول خرچی نہیں کرتے۔ اب اس میں ایک بڑا مسئلہ آپ کے بچوں کو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ معاملے کی نزاکت کو اس طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے جیسے ایک بڑا انسان سمجھ جائے گا۔ جب انہیں اپنی خواہشات پر قابو کرنا پڑے گا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ تو آپ نے ان کو اس ذہنی پریشانی سے بھی بچانا ہے۔ بظاہر ناممکن لگتا ہے یہ قدم اٹھانا، لیکن یقین جانیے کہ یہ ممکنات میں شامل ہے۔ ہم انسانوں کی ایک خاص بات ہے کہ ہمیں کسی بھی ماحول میں ڈھلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ایک بار آپ نے یہ قدم اٹھا لیا تو آپ کی ذہنی ٹینشن اور کچھ مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ قدم اٹھا چکے ہیں تو میں چھوٹے حل کی جانب آتا ہوں۔ آپ کو کچھ حد تک ذہنی سکون حاصل ہو چکا ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کے پاس اپنی بیسک جاب یا کاروبار کے علاوہ کوئی اسکل ہے۔ اگر ہے تو یہی وقت ہے اسے استعمال میں لانے کا۔ ویسے آپ دیر کر چکے ہیں اپنی اسکل کو ویسٹ کر کے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ کیونکہ ہم سے کچھ ہونا نہیں ہے اور ہم نے اس دلدل میں مزید پھنس جانا ہے۔ اس لیے ابھی سٹارٹ لیں گے تو کچھ سال تک جب کوئی دوبارہ بوم گرایا جائے گا آپ اکنامکلی اتنے افیکٹ نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کام لازمی کریں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اپنی خواہشات کو مختصر کریں تاکہ نہ آپ کو کسی گورنمنٹ کا ڈر ہو اور نہ آپ کو شیطان بہکا سکے کہ آپ غریب ہیں۔ آپ اتنے اسٹرانگ ہوں کہ آپ ڈٹ کر خود سے اور دنیا سے بھی کہہ سکیں دیٹ آئی کین سروائیو ناؤ، آئی ڈونٹ نیڈ یور سمپتھی اور ہیلپ۔ آپ اور میں پھنس چکے ہیں اس اکانومی کے جال میں۔ ہماری ضروریات پیدا کی جاتی ہیں اور پھر ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہماری ضرورت ہے۔ پھر ہم اپنا فائنینس یا سیونگز اس ضرورت کو جو اصل میں ضرورت نہیں تھی لیکن ہمیں یہ دکھایا گیا کہ یہ ضرورت ہے اس پر ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ اس بڑے بزنس مین کو تو ہو جاتا ہے جس نے یہ جال بونا تھا، لیکن ہم اپنا نقصان کر کے خود کو اس ضرورت یا اس سہولت کا غلام سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی اصل ضرورت اور پیدا کی گئی ضرورت کے بیچ میں فرق کریں۔ آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ آئی فون کا نیو ماڈل آیا یا آئی فون کا پرانا ماڈل بھی ہے۔ آئی فون لینا کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھایا گیا، دکھایا گیا اور ہمارے دماغوں میں فٹ کیا گیا کہ آئی فون ایک ضرورت ہے۔ اس کے بنا تصویر اچھی نہیں آئے گی، اچھی ٹک ٹاک نہیں بنے گی، یوٹیوب ویڈیو نہیں بنے گی۔ کتنے ہی لوگ اس آئی فون کو لے کر اس سے پیسے کما سکے اور اس آئی فون کے پیسے پورے کر سکے؟ میرے خیال سے بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ سرکار، آخر میں آپ سے دل سے درخواست کروں گا کہ خود کو بدلیں، خود کو غلامی اور خواہش کی ہر زنجیر سے آزاد کریں اور اس سے پہلے اپنے نفس کی غلامی چھوڑیں۔ کسی کو الزام دینے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب اسے فرق پڑے۔ آپ کی نہ کوئی سنے گا نہ ہی مانے گا۔ آپ کو خود کو پاور میں لانا پڑے گا، خود پر کام کریں، خود کو کسی قابل بنائیں، نہیں تو سڑک پر مار دیے جائیں گے۔ آپ سے پہلے بہت لوگ مر چکے ہیں۔ پھر چاہے وہ ریاست مارے یا کوئی چور ڈاکو، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ آپ خود کو بہتر بنائیں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہتر بنائیں گے، تبھی آپ اس ریاست کو بہتر بنا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ کوئی بھی امیر شخص ذرہ برابر پرواہ نہیں کرے گا، یا شاید کوئی ایک دو کر بھی لیں، لیکن اکثریت کو فرق نہیں پڑے گا کہ ان سے نچلا طبقہ کس حال میں ہے۔ اگر آپ سب سے نچلے طبقے پر نہیں ہیں تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، خدا کا شکر ادا کریں اور ہو سکے تو جس کی جتنی امداد آپ کر سکتے ہیں کریں۔ آپ کے دل کو بھی اللہ پاک سکون نصیب فرمائے گا اور آپ کی آخرت کو بھی مزید خوبصورت بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہمت دے اور صبر دے، آمین۔ بہت شکریہ آپ نے میری باتیں سنی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری کوئی بات آپ کے کسی کام آئی تو اسے مزید لوگوں تک پہنچائیں، شاید ان کے کچھ زیادہ کام آ جائے۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔